رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، آج 21 رمضان المبارک ہے، جو کہ شہنشاہ ولایت خیبر شکن گلے گلدستہ پنجتن ابو الحسن آفتاب نبوت کی دلکش کرن جناب امام حسن کے والد محترم اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مزکیہ مردیہ مومنہ مسلمہ صالحہ راکعہ ساجدہ جناب شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بریین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر محترم جناب حضرت علی ابن ابی طالب کا یوم شہادت ہے، اور ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں عرفان علی سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے۔ میں ہماری اس ٹرانسمیشن میں مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں شامل حال ہیں آغا اسد رضا الحسینی، جو کہ ہماری دینی رہنمائی فرمائیں گے۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں شہر شداد پور کی ایک بہت ہی معزز شخصیت جناب فہد وسان صاحب، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شہر شداد پور کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز انس برادران بھی موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ عرفان علی بھائی بھی موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ انس برادران اپنے مخصوص انداز میں منقبت مولا علی پیش کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ممنون مشکور ہوں غلام مرتضی بھائی آپ کا کہ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کی اتنی پرنور دن میں، اتنے قابل احترام دن میں ہمیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں یاد کیا، اور تمام دیکھنے والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ آپ کی اس ٹرانسمیشن کو ماشاءاللہ سے بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو آئیے آج 21 رمضان کے حوالے سے مولا علی کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ان کے ماتھے پہ بوسے دو گلے لگ جاؤ، سن کے جو ذکر علی شاد ہوا کرتے ہیں، دشمن حیدر قرار سے بچو ایسے، جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں۔ علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن، سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا۔ آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن، سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا۔ علی ولی کو اٹھا کے ہاتھوں میں نبی نے سب کو دکھایا، اور ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی نے سب کو بتایا، نبی نے سب کو بتایا۔ میرے آقا کا یہ بیان سنو، علی ہے بولتا قرآن، سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا
علی مولانا حیدر مولانا علی مولانا علی 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 مولا کا جس لب پر نعرہ ہے وہی خدا کا پیارا ہے نام مولا علی غم کا سہارا ہے ایسا علی ہمارا ہے ایسا علی ہمارا ہے الحمدللہ ہم شہداد پور والے تو فخر سے کہتے ہیں علی سے ٹلتے ہیں طوفان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو حیدر مولانا علی مولانا حیدر مولانا علی مولانا حیدر مولانا علی مولانا علی 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 کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر نہیں تو یہ منہ اپنا بند ہی رکھا کر اگر ملتا نہیں عقیدہ تیرا پنجے تن پاک سے تو ایسے عقیدے کو اپنے گھر پر ہی رکھا کر نعرہ حیدری میری جان علی میرا مان علی میری جان علی میرا مان علی میری جان علی مان علی جان علی مان علی جان علی مان علی شان علی حق علی کلندروں کی ہے صدا علی 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 تو ہی ہمارا پیشوا علی 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 تجھی سے میرا واسطہ علی 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 تو ہی ہے دین کا راستہ علی 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 میری جان علی میرا مان علی میری جان علی میرا مان علی میری جان علی مان علی جان علی مان علی جان علی مان علی شان علی حق علی 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 عذاب قبر سے مجھ کو ڈراؤ نہ واعظ ابو تراب ہے کافی میری لحد کے لیے ارے فرشتوں مجھ سے نہ پوچھو سوال مشکل کے فرشتوں مجھ سے نہ پوچھو سوال مشکل کے کھڑے ہیں دیکھ لو حضرت علی مدد کے لیے نعرہ حیدری ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے انس برادران جو کہ کہہ رہے تھے کہ آؤ مشکل کشا کی شان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو. اور بے شک ایسا ہی ہے. اور آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان علی صاحب جو کہ بہت ہی قبلہ میں آپ کو مشکور ہوں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت مولا علی پیش کریں گے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ٹرانسمیشن میں منقبت مولا علی پیش کریں. قرآن میں پہلا جو سخی ابن سخی ہے قرآن میں پہلا جو سخی ابن سخی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے کعبے کی جگہ جس کی آمد گاہ بنی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے قرآن میں پہلا جو سخی ابن سخی ہے.
اونٹوں کے پلانوں سے یہ منبر جو بنایا اور پاک محمد نے یہ اعلان سنایا، میرا جو وسیع ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، قرآن میں پہلا جو سخی ابن سخی ہے راہوں کے بستر کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کب سے کھڑے بات یہی سوچ رہے ہیں، سوئے تو محمد تھے جاگے تو علی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، قرآن میں پہلا جو سخی ابن سخی ہے، سخی ابن سخی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں عرفان علی بھائی یہ کلام پیش کر رہے تھے کہ قرآن میں پہلا جو سخی ابن سخی ہے، تو اسی مولا علی کی شان کے بارے میں جاننے کے لیے، دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب آغا اسد رضا الحسینی کی جانب۔ قبلہ محترم، بہت شکریہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، اب ذرا آپ بھی تو بتائیے کہاں کہاں ہیں علی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں فروغ عزاداری کے چیئرمین فہد خان وسان صاحب کا اور مرتضیٰ بھائی آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے اس عظیم دن حضرت امیر المومنین کی سیرت کے حوالے سے پیغام نشر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں علی ہے۔ اگر میں 13 رجب کو کعبے کی طرف نگاہ کروں تو مجھے موجود کعبہ علی نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد میں تربیت کی طرف نگاہ کروں تو رسول اللہ کی آغوش میں علی تربیت پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ کی بات ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت پیغمبر جب اپنے قریبی اقربین کو دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس راہ میں میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، وہی میرا وسیع اور جانشین ہوگا۔ تو اس منزل پر انا ناصروں کا یا رسول اللہ کی صدا دیتے ہوئے علی نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رسول اللہ شب ہجرت کے موقع پر مکے سے مدینے کی طرف جاتے ہیں تو پیغمبر کے بستر پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے علی نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم اسلام کے پہلے مارکے جنگ بدر کو دیکھتے ہیں تو جب جنگ بدر میں 3 کافر آئے اور جب ان کے مقابلے میں انصار گئے تو کفار نے مکہ نے یہ کہا کہ یہ ان کے حسب نسب ہم نہیں جانتے، آپ ہمیں کچھ ایسے لوگوں کو بھیجیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جن کے نسب معروف ہیں۔ تو ان میں امیر المومنین حضرت عبیدہ اور حضرت جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے جاتے ہیں، تو ہمیں میدان بدر میں بھی علی نظر آتے ہیں، اور احد میں پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے اور ذوالفقار کو وصول کرتے ہوئے علی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم خیبر میں دیکھیں جب کل کفر عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں اس کی زبان بند کرتے ہوئے اس کا سر قلم کرتے ہوئے کل ایمان علی نظر آتے ہیں، اور خیبر کا جب در نہیں اکھڑتا تو اس در کو 2 انگلیوں سے اکھاڑتے ہوئے علی نظر آتے ہیں۔ اور جب پیغمبر خدا تبوک کی جنگ پہ غزوہ تبوک پر جاتے ہیں، یہ واحد جنگ ہے جس میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی،
اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا مشیت کا راز ہے، لیکن یہ وہ جنگ ہے کہ پیغمبر کا لشکر گیا تو ہے لیکن لڑنے کی نوبت پیش نہیں آئی، لیکن پیغمبر خدا جاتے ہوئے یہی کہتے ہیں اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی تبوک میں مدینے میں پیغمبر کے جانشین کی صورت میں ہمیں علی نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد غدیر کے منبر پہ رسول اللہ کے ہاتھوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے تحت رسول کے ہاتھوں میں مولا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں ساری گفتگو کو کنکلوڈ کروں تو میر انیس علی اللہ مقامہ نے کہا یہ پوچھنا ہی عبث ہے، کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی، ادھر صفات محمد ادھر صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے۔ کیا کہنے قبلہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ قبلہ آپ سے دوسرا سوال انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا۔ قبلہ محترم، حضرت علی کے علم کے بارے میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے علم میں اضافہ فرمائیں۔ حضرت امیر المومنین کا جو علم ہے یہ فی الاصل رسول اللہ کا عطا کردہ علم ہے، کیونکہ جب امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ کی احادیث کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہاں پر ہمارے ایک بہت ہی بر صغیر کے نامور عالم دین ہیں علامہ علی نقی نکن صاحب، سید العلماء تھے، تو وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ بڑی لطیف بات ہے، علم ہوتا ہے جرنل چیز اور حکمت ہوتی ہے اسرار اور رموز کا خزانہ۔ حکمت میں اسرار ہوتے ہیں، علم جرنل ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ نے حکمت اور علم دونوں کے لیے تقسیم کا دروازہ امیر المومنین کی ذات کو قرار دیا۔ اور جب حضرت علی منبر کوفہ پر تشریف لائے تو آپ نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس مرکز علم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو علی کا علم ہے اس کی سورس کیا ہے، کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے لعاب کی تاثیر ہے، ھذا ما زکنی زکن زکا، رسول اللہ نے مجھے علم ایسے بھرایا جیسے طائر پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے۔ تو امیر المومنین کا جو علم ہے وہ رسول اللہ سے حاصل کردہ علم ہے، تو چونکہ رسول اللہ کے بارے میں قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے علمہ معلم تکن تعلم، میرے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا وہ اللہ نے تجھے سکھا دیا۔ تو اللہ سے علم لیتے ہیں مصطفیٰ اور مصطفیٰ سے علم لیتے ہیں مرتضیٰ۔ کیا کہنے کے ذرا یہ تو بتائیے علی کس کس کے مولا ہے؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کس کس کے مولا ہیں؟ عموماً یہ حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کم بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی غدیر خم کے میدان پر جب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت آئی کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، تو اس منزل پر جناب رسالت معاب نے قافلے کو روکا۔ آخری حج کے موقع سے جب پیغمبر مقام جوفہ سے کچھ آگے بڑھے ہیں تو وہاں غدیر کی ایک پلیس تھی۔ غدیر کی اس اعلان ولایت علی سے پہلے تاریخ میں کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، تو اس منزل پر رسول اللہ نے کہا جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بلایا جائے، پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا جائے، جو آگے نکل چکے ہیں انہیں بلایا جائے، اور جو اس مقام پر ہیں انہیں ادھر ہی روکا جائے۔ اور تب پیغمبر خدا نے طویل خطبہ دیا، اور حضرت علی بھی پیغمبر کے ساتھ تھے، تو نبی کریم نے 3 جملے کہے جو بڑے، ویسے تو یہ بڑا طویل خطبہ ہے، اس میں 3 جملے بڑے اہم ہیں، ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ اللہ مولایا، اللہ ہم سب کا مولا ہے، یعنی اللہ کی ولایت سب سے بڑی ولایت ہے، کوئی نبی کوئی وصی اس ولایت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اللہ کا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ سب کا مولا ہے۔ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، یعنی جتنے بھی مومنین ہیں بشمول حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام،
وہ حضرت رسالت معاب کی ولایت کے دائرے میں آتے ہیں. یعنی حضرت علی کے سردار بھی رسول اللہ ہے, حضرت علی کے حاکم بھی رسول اللہ ہیں, اور خود حضرت علی نے مقام تفاخر پر یہ جملے کہے, انا عبد من عبید محمد, میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں ایک ادنا غلام. کیا کہنے کے امیر المومنین نے ناز کیا ہے پیغمبر کی غلامی پر. کیا کہنے, تو وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, رسول کہہ رہے میں مومنین کا مولا ہوں, یعنی رسول اللہ کے علاوہ سب کے مولا ہیں. بہت خوب, بہت. اور اس کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اب لوگ جھگڑتے ہیں اس معنی میں کہ مولا کے معنی دوست ہے, غلام ہے, سردار ہے, سید ہے, آقا ہے. ہم کہتے ہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس معنی میں رسول اللہ مولا ہیں اسی معنی میں مولا علی مولا ہیں. اگر آپ اپنا رسول کو دوست سمجھتے ہیں تو علی کو بھی دوست مان لیجئے, اور رسول کو آقا اور سردار سمجھتے ہیں تو مولا علی کو بھی آقا اور سردار مان لیں. کیا کہنے کے بہت خوب. تو علامہ اقبال کے متعدد اشعار ہیں, میں ان میں سے چند آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال ایک منزل پر کہتے ہیں, جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی. اللہ اکبر. یعنی ایک غذا ہماری مادی غذا ہے اور ایک غذا ہماری روحانی غذا ہے. تو مادی رزق تو ہمیں بہت سی جگہوں سے مل جاتا ہے, لیکن روح کی غذا, روحانیت کی غذا کہاں سے ملے گی؟ تو علامہ اقبال اس نسخے کو بیان کر رہے ہیں, جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی, مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. تو امیر المومنین کے غلام ہیں کمبر, تو کمبر بھی علی سے روحانیت کا رزق لے رہے ہیں, اور میں بھی علی سے روحانیت کا رزق لے رہا ہوں. حضرت امیر المومنین کی ذات عجیب ذات ہے. دیکھیے عالم اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, لیکن نظریاتی طور پر 3 بڑے گروہ ہیں عالم اسلام کے. ایک گروہ خلافت ہے, ایک گروہ امامت ہے, اور ایک گروہ طریقت ہے. یعنی کچھ لوگوں نے دین کو سمجھنے کا اور دین کی منزل تک پہنچنے کے راستے کو خلافت قرار دیا, کچھ لوگوں نے امامت قرار دیا, اور کچھ لوگوں نے طریقت قرار دیا. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ کس کا راستہ احسن ہے, سب اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں. میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خلافت کی ٹرین جاتی ہے منزل پر تو وہ بھی امیر المومنین کے بغیر نہیں جاتی, امامت کی ٹرین جاتی ہے تو اسے بھی علی کی ضرورت پڑتی ہے, اور طریقت کی ٹرین جائے تو اسے بھی امیر المومنین کی ضرورت پڑے گی. کوئی علی علیہ السلام کے بغیر اس منزل تک نہیں پہنچتا. تو سب اس بات پر مشترک ہے کہ راہ ہدایت میں امیر المومنین کی اتباع اور پیروی انتہائی ضروری ہے. اور آپ نے علامہ اقبال کے, تو علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت جناب سیدہ کی شان میں, مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں, عزت رکھتی ہیں, تکریم رکھتی ہیں, کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, جناب فاطمہ زہرا 3 نسبتوں سے عزت رکھتی ہے. نور چشم رحمت للعالمین, آن امام اولین و آخرین. یہ اس کی نور چشم ہے رسول اللہ کی, جو اولین اور آخرین کا امام ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ اس کی زوجہ ہیں کہ جس کے سر پر حل عطا کا تاج سجا ہوا ہے. سورہ دہر کا ایک نام سورہ حل عطا ہے. جب اہل بیت نے سخاوت کی اور روزے دیے, روزے رکھے, اور اس کے بعد جب ان کے دروازے پر مسکین, اسیر اور یتیم آیا تو انہوں نے روٹیاں دی, تو اس پر سورہ حل عطا کی آیات نازل ہوئی. یعنی یہ اس کی زوجہ ہیں کہ جس کے سر پر حل عطا کا تاج, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یعنی علی مرتضی بھی ہیں, مشکل کشا بھی ہیں, اقبال کہہ رہے ہیں, اور شیر خدا بھی ہیں. ان کی زوجہ ہے. اور اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں آخری 2 اشعار سنا کر, کہ مادر آن مرکز پرکار عشق, مادر آن قافلہ سالار عشق. یہ اس کی ماں ہے جو قافلہ سالار ہے, جو عاشقوں کے قافلے کا سالار ہے. بے شک امام حسین کی ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور پھر آخر کر دی اقبال نے کہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس, کیا کہنے, پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, کہ میری قدموں کو شریعت کی بیڑیوں نے باندھا ہوا ہے.
اگر یہ بیڑیاں ٹوٹ جائیں اور مجھے رسول اللہ کے فرمان کا خیال نہ ہو تو میں کیا کروں؟ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ او برخاک او پاشید میں، دنیا تو کعبے کا طواف کرتی ہے، اقبال زہرا کی قبر کا طواف بھی کرے اور اس پر سجدے بھی کرے۔ کیا کہنے قبلہ، بہت خوب بہت خوب۔ قبلہ محترم آغا جان، آج 21 رمضان المبارک ہے، تو 21 رمضان المبارک کے اس موقع پہ شہادت علی کے اسباب بیان کریں۔ کیا اسباب تھے کہ حضرت علی جیسی بہادر ہستی کو شہید کیا گیا؟ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے تاریخی اعتبار سے اسباب دیکھے جائے تو ان میں ایک بڑا محرک بڑی سبب یہ نظر آتا ہے کہ جب جنگ نہروان ہوئی خوارج کے خلاف، تو خوارج کے کچھ لوگوں نے ایک مکے میں میٹنگ کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے 3 افراد ہیں جن کی وجہ سے یہ قتل عام ہوا، تو ان 3 افراد کو قتل کرنے کے لیے 3 خارجیوں نے ٹاسک لیا۔ ایک مصر گیا عمر بن عاص کے قتل کے لیے، ایک شام گیا معاویہ ابن ابی سفیان کے قتل کے لیے، اور ایک خارجی کوفے آیا عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ چیز تو انہیں معلوم تھی کہ جب پہلی جنگ کے بعد بدر میں کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی تو کہا کہ اب ہمیں رسول کو ختم کرنا ہے، تو کیسے پیغمبر کی جان لی جائے؟ تو کہا پیغمبر کی جان نہیں لے سکتے، پیغمبر کے ساتھ حضرت حمزہ اور حضرت علی ہیں، تو کہا کہ پھر حضرت علی کی جان لی جائے، تو کہا حضرت علی وہ ہیں کہ نہ جن پر آگے سے وار کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے سے وار کیا جا سکتا ہے، علی پر وار کرنا ممکن نہیں ہے، نہ سامنے سے علی پر وار کیا جا سکے گا نہ پیچھے سے، ان کی میدان جنگ میں 4 آنکھیں ہیں۔ کہا پھر حضرت حمزہ کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، کہا ہاں ان کو میں قتل کر سکتا ہوں، کیونکہ جب وہ داد شجاعت میں، وہ جوش کے عالم میں جب حملہ کرتے ہیں اور صفوں میں دشمنوں کی گھس جاتے ہیں تو پیچھے سے ان پر وار کیا جا سکتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں تو احد میں حضرت حمزہ کو پیچھے سے نیزہ مارا گیا ہے، آپ سامنے جنگ میں نبرد آزما تھے، اور کہا کہ علی کی تو کوئی کمزوری نہیں ہے، کہا کیسے علی کو شہید کیا جائے؟ تو پھر برسوں بعد جب ایک جنگ میں حضرت علی کے ایڑی میں تیر لگا اور آپ اس ایڑی کے تیر کو تکلیف کے باعث ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے، تو رسول کریم کے پاس اصحاب رسول پہنچے، یا رسول اللہ علی تو اس تیر کو نکالنے نہیں دے رہے، کہیں یہ زخم خراب نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے کہا اگر علی کے اس تیر کو نکالنا ہے تو جب علی حالت نماز میں ہوں تو اس عالم میں تم اس تیر کو نکال سکتے ہو، کیونکہ جب علی حالت نماز میں ہوتے ہیں تو خدا کے عشق میں علی اس عالم استغراق میں ہوتے ہیں کہ تیر نکال بھی لیا جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب حضرت علی کے قدم مبارک سے تیر نکالا گیا تو آپ کو معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ اس وقت وہ بارگاہ خدا میں موجود تھے، وہ خدا کی حاضری میں موجود تھے، ان کا استغراق اس قدر تھا کہ اس تکلیف کا انہیں احساس نہیں ہوا۔ تو یہ چیز جان گئے لوگ کہ علی کو اگر قتل کیا جا سکتا ہے تو کسی میدان میں نہیں کیا جا سکتا، حالت نماز میں علی اس عالم میں ہوں گے کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، فقط اپنے ذات واجب الوجود کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہی سبب ہے کہ آپ کو اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے شہید کیا۔ اور تاریخ انسانیت میں یہ عجیب واقعہ ہے کہ زخم لگنے کے بعد زخم کھانے والا یہ کہتا ہے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی علیہ السلام اس شہادت کو اپنی کامیابی اور سرفرازی قرار دیتے ہیں۔ قبلہ محترم جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ قبلہ محترم ذرا یہ تو بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت امیر المومنین کی، جیسا کہ پچھلے سوال میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو خارجی تھا اور وہ اسی مقصد کے لیے آیا، وہاں اس کی ملاقات کوفے میں
एक औरत कत्ताम से हुई, जिसे कत्तामा भी कहते हैं। उसका बाप और भाई भी खवारिज की तरफ से कत्ल हो चुके थे अमीरुल मोमिनीन की तलवार से, तो उसके दिल में भी एक इंतकाम की आग थी। और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम तो आया ही इसी मकसद के लिए था। तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम और उसकी कुछ साजबाज हुई और वो उस पर फरीफ्ता हो गया। तो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ अक्द करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे हासिल करने के लिए उस हक महर के साथ एक हक महर की शर्त यह है कि अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया जाए। तो इस मलऊन अज़ली ने इस काम के लिए चूँकि पहले ही निकला था तो और उसके हुस्न पर भी फरीफ्ता हो गया, तो ये अमीरुल मोमिनीन के कत्ल करने के लिए तैयार हुआ। और इसने कई दिन इस तलवार को जहर में बुझाया है और उस जहर आलू तलवार से हज़रत अमीरुल मोमिनीन के सर अक़दस पर वार किया और अरकान हिदायत को इस मलऊन ने तोड़ डाला। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, मुबारक हो, मुबारक हो। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी रमज़ान नशरियात रमज़ान मरहबा, और आज के मेहमान सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शहर की मुअज़्ज़ज़ व मारूफ शख्सियत जनाब फ़ाद वसान साहब, जिनके हम इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला, जो कि चेयरमैन हैं फ़रोग़ अज़ा शदादपुर के। तो इनसे पहला सवाल हम ये करने जाएंगे कि आपकी जो तंजीम है वो शदादपुर में अज़ादारी के हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुर्तज़ा भाई का कि उन्होंने मुझे इस महफ़िल पे मदऊ किया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और जहाँ तक खिदमत की बात है, भाई मैं तो एक अदना सा एक नौकर हूँ मौला का। अदादारी के राज से मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली जो हमारी, आपको पता शायद आपके इल्म में ना हो कि हमारे शदादपुर में यहाँ पर छोटी बड़ी मिला के 22 इमाम बारगाहें हैं, जो मिल के शहर के 3 बड़े जुलूस में बाहर निकलती हैं। यहाँ पे आपको शायद ऐसा लगता होगा कि 3 बड़ी इमाम बारगाहें हैं जहाँ पे मजालिस की, लेकिन छोटी बड़ी मिला के 22 हैं, जिनमें आपको देखा जाए दरगाहें हैं। यहाँ पे गुलम शाह बुखारी है, फतेह शाह बुखारी है, आशिक शाह बुखारी है, सैफुल्लाह शाह बुखारी है, नानी शाह बुखारी है, जोत अली शाह बुखारी है, फतेह शाह बुखारी, सारे भाई हैं, इनसे भी निकलते हैं। और भी काफ़ी यहाँ पर छोटी छोटी इमाम बारगाहें हैं जहाँ से जुलूस निकलते हैं। तो मैं जो समझता हूँ, जो मैंने सबसे पहले जो कि मेरा जो था एम, वो ये था कि इन सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब एक साथ हैं। दूसरा कि यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा गुलदस्ता सजाया है शदादपुर में, जिसमें सिर्फ हमारी अंजुमने ही नहीं, अहले सुन्नत भाई बरादरान हमारे साथ हैं। उनमें बहुत बड़ा रोल हमारे कारी अब्दुल रशीद साहब का है, हमारे इरशाद ज़फ़र बुखारी साहब भाई हैं, हाजी दस्तगीर कुरैशी साहब हैं, जावेद जद्दा साहब हैं, और हमारे MP शाहिद तहीम साहब हैं, ज़ुल्फ़िकार ज़रदारी साहब हैं। जितने आपने देखे होंगे हर शहर में छोटे बड़े इशू होते हैं, लेकिन शदादपुर में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इशू हुए हैं ये हमने बैठ के अहले सुन्नत वालों ने, फ़िक़्ह जाफ़रिया हो गए, जितने भी होंगे, ताजिर बरादरान हो गए, बैठ के हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक टेबल पर हल किया। इस शहर को एक बड़ी तबाही से बचने में इस गुलदस्ते ने बहुत बड़ा काम किया। इसमें जो है फ़िक़्ह जाफ़री के साथ से मेरा रोल रहा है, अहले सुन्नत के साथ आप जानने का रशीद साहब का जो रोल रहा है, दस्तगीर कुरैशी साहब वो बिल्कुल लीड करते हैं, ताजरान के साथ से भी लीड करते हैं, वो जावेद जद्दा साहब जो हैं हमारे, वो भी लीड करते हैं। तो हम सब मिल के जो है शहर को अमन अमान की फ़िज़ा हमने कायम रखी हुई है। और दूसरी जो हमारी, जो मैं समझता हूँ कि मेरी कोशिश एक और जो है, जो चहलम पे जो मैंने इन सारे जुलूसों को एक जगह मर्ज किया है हमने, हालांकि कोई मैंने रूट चेंज नहीं किया कि हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले हम अपने मुल्क पाकिस्तान के कानून को देखते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमें रूट्स दिए जाते हैं कि भाई फ़लाँ जुलूस का ये रूट है, फ़लाँ जुलूस का ये रूट है। उस रूट के मद्देनज़र रखते हुए हमने वो हम सबको सिर्फ मैंने टाइमिंग चेंज करके चहलम पे सारे जुलूस को हमने एक जगह इकट्ठा किया है। उससे हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है, हमें हमारे दूसरे भी लोगों को, दोस्तों को कि भाई सारे हम एक प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह जमा है। वो भी इस चेयरमैन फ़रोग़ अज़ादारी की वजह से ये हुआ है। मतलब जो मैं, तो हमारी पूरी टीम है जिनमें मैं अकेला नहीं हूँ,
چیئرمین میں نام کا ہوں, میرا کام تو صرف ایک فون کرنا, لیکن میرا پورا ٹیم ورک ہے جس میں میرے ساتھ حسین امام بارگاہ کے بھی لوگ ہیں, حیدر کرار کے بھی ہیں, جو علی شاہ کے بھی ہیں, لیکن میرے جو ٹیم ورکر ہیں شان بھائی ہیں, عبدار بھائی ہیں, سائیں عمران شاہ ہیں, شیر محمد ہیں, اور بھی میں کافی نام جیسے میں نام بھول گیا ہوں تو میں معذرت چاہوں گا ان سب سے, لیکن جو میرے ٹچ میں ہوتے ہیں سارے کام جو ہم مل کے کرتے ہیں, ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں سے میں یہاں چولم پہ نہیں ہوتا, لیکن یہ پورا میرا ٹیم جو ہے میری سارا کام سنبھالتی ہے. میں اربن سے چلا جاتا ہوں الحمدللہ, عراق میں وہاں ہو جاتا نہیں. پچھلے 2 سالوں سے یہ پورے میرا ٹیم ورک چل رہا ہے الحمدللہ. اور ایک اور جو میری ایک اللہ سے یہی ایک امید ہے مجھے, ایک عرض کہ آپ کو پتہ ہے ہماری مرکزی امام بارگاہ جو ہے وہ بالکل ہی پرانی ہو چکی تھی, اس کو شہید کر کے ہم نہیں بنوا رہے ہیں, اور الحمدللہ اس کا ہمارا پہلا فلور ہمارا بن چکا ہے. سیکنڈ فلور کی چھت ہم قریب انشاءاللہ تعالیٰ ڈالنے جا رہے ہیں. بس اللہ سے اب یہی دعا ہے اتنی زندگی دے دے کہ میں اس مسجد امام بارگاہ کو میں کمپلیٹ کر لوں, کیونکہ تقریباً 13-14 کروڑ کا ایک پروجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فی الحال ہمارے جو ہے جتنی بھی تنظیمیں ہم سب اس میں لگے ہوئے ہیں. مزید انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہیں, ہماری نیت صاف ہے, ہماری سوچ صاف ہے. کبھی ہم نے کسی کے لیے غلط سوچا نہیں, کبھی کسی فرقے کے لیے کبھی غلط بولا نہیں, اور نہ ہی بولنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں. اس شہر میں ہمیں امن کی جو ہوا قائم رکھنی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گی. فہد حسن صاحب, نفرتیں پھیل چکی ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت خوبصورت آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے. نفرتیں پھیل چکی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. کوئی ایسا پیغام دے جس سے محبت, امن, بھائی چارے کا پیغام جائے. محبت تو ہر فقہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف سے ہو, فقہ جعفریہ یہی چاہتا ہے, ہر اہل سنت, لیکن چند عناصر ہر فقہ میں موجود ہوتے ہیں جو ہوا کو آلودگی میں کنورٹ کرتے ہیں. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دوسروں میں, ہم میں بھی ہوں, یہ ہر جگہ ہوتے ہیں, بس صرف ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی یہاں باشدات کی یا کہیں بھی پورے پاکستان کی جو ہے ہوا آلودگی نہیں ہوگی, کہیں بھی نفرت نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی دل میں رکھتا ہے بغض, کوئی منافق ہے, تو منافق کا تو آپ تو فرما کہ کیا فرمایا رسول اللہ نے کیا فرمایا, سورہ منافقون بھی اتری ہے, کس کے لیے اتری ہے. لیکن ہم کم سے کم مولا اتنا ہمیں پتہ ہے منافق نہیں ہے, جو بھی ہے منہ پہ ہے. ہم اگر غلط کو غلط بولیں گے تو اس کو منہ پہ بولیں گے, پیٹھ پیچھے نہیں بولیں گے. بہت اچھا فہد حسن صاحب, آج 21 رمضان المبارک ہے, مولا کی شہادت کا دن ہے. آج کے دن کی مناسبت سے دیکھنے والے معزز ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ آج کے دن ہمارے لیے مولا علی رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. مجھ سے بہتر علامہ اسد رضا صاحب آپ کو بتا چکے ہیں. میں ایک ناقص علم ہے میرا, میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں علی یاد آتی ہے. اللہ اکبر. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تب بھی ہمیں کیا کہنا ہے, ان کی نسبت یہ ہے کہ مسجد کو نہ چھوڑنا. اللہ بے شک. مولا کی جو کال ہے, میری ایک عادت ہے, میں کو بتاؤں, میرے جتنے بھی دوست ہیں میری ڈیلی کی عادت ہے, میں ان کو ضرور ایک مولا علی کا کال فارورڈ کرتا ہوں. صبح اٹھتے ہی لوگ گڈ مارننگ کا میسج سینڈ کرتے ہیں, میں مولا علی کا کال سینڈ کرتا ہوں. تو اتنے مجھے مولا, اگر میں مولا کی کال بتانا شروع کر دوں مجھے اتنے یاد ہیں شاید پوری رات گزر جائے. تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس محفل میں مدعو کیا. اللہ آپ کی اس محفل کو اور مزید 4 چاند لگائے. آپ کو ہر سال آپ کو اسی طرح بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں. آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے لائق کبھی بھی کوئی بھی کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ. بابا چھڑ کے نہ جا, رل جانیا زہرا جانیا, بابا چھڑ کے نہ جا, رل جانیا زہرا جانیا. زینب کلثوم رقیہ, زینب کلثوم رقیہ, رو رو کے
بابا چھٹ کے نہ جا رل جانیا زہرا جانیا اللہ دے پاک ولی نو مسجد وچ ویکھو مارے آئے کس جرم چ ابن ملجم نے حسنین دا بابا مارے آئے سجدے دے وچ حیدر تے سجدے دے وچ حیدر تے کیوں آ کے ضرباں لائیاں بابا چھڈ کے نہ جا رل جانیا زہرا جانیا جس کوفے دے وچ شاہی انہاں گلیاں وچ اساں ٹرنا اے تیرے باجوں بابا ظالماں نے ساڈے سر دا برکا لٹنا تیرے باجوں بابا ساڈے تیرے باجوں بابا ساڈے سروں لتھ جانی ارداں بابا چھڈ کے نہ جا رل جانیا زہرا جانیا رل جانیا زہرا جانیا معزز ناظرین حضرات، آج الحمدللہ پاکستان بھر میں ہم اپنا 21واں روزہ افطار کریں گے۔ جب وقت افطار ہو تو مجھے، میری ٹیم کو اور تمام معاونین کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا، اور حضرت کی موجودگی کا اختتام سے پہلے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ حضرت علی کی ضرب لگنے سے شہادت تک کے واقعات بیان کریں۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب ابن ملجم نے حالت سجدہ میں ضرب لگائی، اس کے بعد جب یہ صدائیں بلند ہوئی قد قتل امیر المومنین مارے گئے، تو کوفے میں ایک بڑی تعداد میں لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہوئے اور سرکار حسنین بھی پہنچ گئے۔ یہ جب 19ویں رمضان کو امیر المومنین فجر کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو شہزادے سرکار کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، لیکن امیر المومنین مشیت کے پیش نظر شہزادوں کو کہا کہ تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، آج گھر میں رہو۔ حضرت علی علیہ السلام اس ضرب کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ پہنچے ہیں اور بابا کو اس حالت میں دیکھا کہ لہو میں قرآن ناطق ڈوبا ہوا ہے، تو اس منزل پر حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن سے جو پہلی چیز کہی وہ یہ کہا کہ اے بیٹے حسن، پہلے نماز پڑھاؤ، کیونکہ آپ کو جو ضربت لگی ہے وہ نماز نافلہ تھی، یعنی جو 2 نفل فجر سے پہلے کے ہیں اس عالم میں ضربت لگی ہے۔ اب جو فجر کی واجب فرض نماز کے 2 رکعت تھی اس کے لیے امام حسن کو کہا اور آپ نے نماز ادا کی۔ لہو حضرت امیر المومنین کا اس قدر بہہ چکا ہے، جسم میں اس قدر نقاہت آ چکی ہے کہ اب علی علیہ السلام اپنے قدموں سے نہیں چل پا رہے، اور ایک چٹائی منگوائی گئی جس میں حضرت علی کو بٹھایا گیا۔ جب گھر کے قریب پہنچے اس عالم میں، تو گھر جب قریب آیا تو میرے مولا فرماتے ہیں اے حسن، میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ تو کہا کہ مولا آپ کے دوست ہیں، آپ کی دل جوئی کریں گے۔ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ علی کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی
کہ میری بیٹیوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہو اور ان کے بین کی صدائیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں، علی یہ برداشت نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے کہا حسن میں اپنے قدموں سے چل کے جانا چاہتا ہوں۔ کہ بابا آپ کو بڑا کاری زخم لگا ہے، زخم بہت زیادہ لگا ہے۔ کہا نہیں، میری بیٹیاں مجھے اگر اس حالت میں دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی۔ میرے مولا قدموں سے چل کے گئے ہیں، اور جب بیٹیوں نے باپ کو دیکھا ہوگا، آپ خود تصور کیجئے جناب زینب و کلثوم کی پردیس میں کیا حالت ہوگی۔ باپ کو لپٹ کے رونے لگی بیٹیاں، اور امام حسن نے جب دیکھا کہ سب اصحاب چلے گئے ہیں، اسبغ بن نباتہ مولا کے ایک وفادار صحابی ہیں، وہ نہیں گئے، تو کہا اے اسبغ آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہ سرکار حسن سے کہتے ہیں اے میرے سید و سردار، میرے قدم نہیں جاتے، میں اپنے مولا کو دیکھے بغیر کیسے چلا جاؤں؟ اسبغ کو اجازت ملی، گھر میں تشریف لائے۔ جناب اسبغ کا بیان ہے، عجیب درد کا جملہ ہے، مقاتل نے نقل کیا کہ جناب اسبغ کہتے ہیں کہ جب میں نے مولا کے سر پر ایک زرد پٹی کو بندھے ہوئے دیکھا، میں یہ فرق محسوس نہ کر سکا کہ میرے مولا کا چہرہ زیادہ پیلا ہے یا پیلا جو کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی ہے وہ زیادہ پیلی ہے۔ اور جناب اسبغ نے اس عالم میں مولا کو دیکھا ہے، اور امیر المومنین امام المتقین کے گھر میں گریے کی صدائیں ہیں، گھر میں گریا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ باپ کی یہ حالت ہو تو بیٹیوں پر کیا گزر رہی ہوگی، بیٹوں کی کیا کیفیت ہوگی، گھر کی کیا کیفیت ہوگی، ازواج کا کیا عالم ہوگا۔ بس عزیزوں، امیر المومنین نے اس منزل پر کچھ وصیتیں کی ہیں، وہ وصایا بہت تفصیل طلب ہیں۔ ان میں ایک وصیت مولا نے یہ کی کہ کبھی ظالم کے حمایتی نہ بننا، مظلوم کے حمایتی بننا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے کبھی ساتھی اور حمایتی نہ بننا۔ اور امیر المومنین جب حضرت امیر المومنین کی اولاد گریہ کر رہی ہے، اور 21 رمضان کی آخری لمحات ہیں، 21 رمضان کی رات کے 2 حصے گزر چکے ہیں، اس عالم میں میرے مولا نے اپنی تمام اولاد کو بلایا اور ہر اولاد کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا۔ جب سب بیٹوں کو امام حسن کی کفالت میں دے چکے تو اس منزل پر ایک کونے سے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ علی کہتے ہیں یہ کون بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے؟ کہا یہ مادر عباس علمدار ام البنین ہے جو گریہ کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے مولا بلاتے ہیں اے ام البنین کیا بات ہے؟ کہا میرے عباس سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ آپ نے سب بیٹوں کو تو حسن کے حوالے کیا، میرے عباس کو امام حسن کے حوالے نہ کیا؟ کہا عباس کو میں حسین کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت عباس کو امام حسین کے حوالے کیا، اور اس کے بعد یہ ولایت کا آفتاب 21 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اور عزاداروں، یہ بڑی عجیب بات ہے، میں اس میسج اور اس سوال کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ناظرین جہاں تک یہ پروگرام اور ٹرانسمیشن جا رہی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، وہ اس بات پر ذرا غور کریں 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہے، اور 170 ہجری میں 130 برس بعد ہارون الرشید عباسی خلیفہ کے دور میں حضرت علی کی قبر ظاہر ہوتی ہے۔ آخر وہ کیا سبب تھے کہ خلیفہ چہارم عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ کی قبر 130 برس تک مخفی رہی؟ وہ کس قسم کے حالات تھے کہ اولاد رسول کو اپنے بابا کی قبر کا نشان لوگوں کو بتانا نہ پڑا، اور یہ مخفی رہی۔ اور ہارون الرشید کے دور میں جا کر جب وہ ایک مشہور واقعہ ہے، جب وہ شکار کے لیے شکاری کتوں کو چھوڑ رہا تھا اور باز وغیرہ کو، تو ہرن جو زخمی ہو کر پہنچ رہے تھے اس ٹیلے پر، تو وہاں شکاری کتے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، اور جب تحقیق کی تو معلوم ہوا یہاں قبر حضرت علی ہے۔ یعنی 130 برس تک کیا سبب تھا، کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی کہ حضرت علی خلیفہ چہارم کی قبر
مخفی رہی ہر اہل دل، ہر اہل ایمان، ہر اہل اسلام اس سوال پر۔ یہ تھے آغا صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور میں یہ اختتام پہ یہی کہوں گا کہ حیدر دے زخماں نو یاد کر کے افسوس کرنا ہر ایک دا کم نہیں، جس دکھ دے اگے سب دکھ نے چھوٹے، ایسا ہے دکھڑا مولا علی دا۔ کل حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔